الکیان والصلاة والسلام على سید الرسل وحبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء صدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت عز و ناز نبوت فخر و اعزاز رسالت فتح باب نبوت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد صاحبان مجلس و محفل شرکائے حفلہ
عروسی آج کی پروقار تقریب ہمارے دوست ساتھی بھائی مسعود احمد قادری صاحب نے اپنے لخت جگر برخوردار حسام مسعود کی شادی اور نکاح کی تقریبات کے آغاز کی صورت میں نہ صرف حصول برکت کے لیے بلکہ اسلامی مشن کے اجرا کے لیے منعقد کی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا اسے اپنی بارگاہ میں مقبول بنا کے دونوں خاندانوں کے لیے، فریقین کے لیے، زوجین کے لیے خیر و برکت کا باعث و سبب بنائے اور ہمیں بھی رسوم و رواج سے آزاد ہو کر شریعت اور اسلام کا پہرا اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلا شک و شبہ یہ ایک اچھی طرح ہے اور خوب عمل ہے، اور جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جاتا ہے، اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، وہ بابرکت ہوتا ہے، اور جو اس کے بغیر شروع ہوتا ہے وہ ابتر ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، بے برکتہ ہوتا ہے۔ تو ہم اچھے بھلے نیک سنت عمل کا آغاز جو ہے جس برائی سے کرتے ہیں اس کے بعد خیر کی توقع رکھنا ایسے ہی ہے جیسے پانی ڈال کے دیے کے روشن ہونے کی تمنا لیے بیٹھنا ہے۔ یقینی بات ہے یہ اہم کام ہے، دو افراد کی زندگی کا ایک فیصلہ ہے، دو خاندانوں کے میلاپ کا باعث ہے۔ اس میں اللہ رب العزت جل وعلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو جس قدر اپنائیں گے، فالو کریں گے، اتنی ہی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوں گی۔ چونکہ اس موقع پر محفل ہے تو میں اسی کے متعلق چند باتیں آپ احباب سے گوش گزار کروں گا جو عمومی طور پر کہی بھی نہیں جاتی، سنی بھی نہیں جاتی، لیکن زندگی کا اہم حصہ ہوتی ہیں۔ سورہ نور سے آیت نمبر 32 آپ احباب کے گوش گزار کی، جس میں اللہ رب العزت نے نکاح کا حکم دیا اور اس میں بڑوں کو، سرپرستوں کو، والدین کو، جو کفیل ہیں انہیں حکم دیا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، فرمایا تم میں سے جو بے نکاحے ہیں ان کے نکاح کا اہتمام کرو۔ ڈائریکٹ ان سے ہی بات نہیں کی کہ جو بے نکاح ہیں کہ تم اپنا نکاح کرو، بلکہ ان کے سرپرستوں سے کہا ہے کہ تم ان کے نکاح کا اہتمام کرو۔ گویا اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو ارینج میرج کا حکم دیا ہے، لو میرج کا نہیں دیا۔ خاندان والے بڑے لوگوں کو کہا ہے کہ تم اپنے بچوں کے نکاح کا اہتمام کرو، نہ کہ انہیں ہی کہہ دیا ہو کہ تم کرو۔ گویا سمجھایا ہے کہ اے جوان ہونے والو، اپنے والدین پر بھروسہ کرو، انہوں نے عمر کا وقت گزارا ہے، ان کے تجربات ہیں، اونچ نیچ سے واقف ہیں، ان کے فیصلوں میں وہ جذباتی چیزیں نہیں ہوتی جو جوانوں کے فیصلوں میں ہوتی ہیں، اور وہ ان کے امکانات آئندہ کے دیکھ کر خوب اچھے طریقے سے کھنگال کے فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا تم بھی فیصلہ ان پر چھوڑو، اور اللہ نے بھی انہی کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ سے رب کہہ رہا ہے اپنی بے نکاح اولاد کے نکاح کا اہتمام کرو۔ ایامہ ایم کی جمع ہے، اور ایم کہتے ہیں بے نکاحے کو جس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، اور گویا ترغیب دی وہ مرد ہے یا عورت، بیٹا ہے یا بیٹی،
جب وہ بلوغ کو، نکاح کی عمر کو، گھر بسانے کی قابلیت کو اور باہ کو پہنچ جائیں، پھر ان کے نکاح کا اہتمام کرو۔ یہ آیہ مبارکہ کا آغاز ہے۔ اسی کے متعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، دیگر کتب احادیث بھی سے درج کرتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے آج خطبہ دیا تو انداز جدا گانا ہے۔ فرمایا یا معاشر الشباب، کہا او جوانوں۔ عام طور پر جب خطبہ دیا جاتا تھا تو مجاہدوں کو آواز دی جاتی جب جہاد ہونا ہوتا، اور ایمان والوں کو آواز دی جاتی اے ایمان والو جب نماز روزے حج کا حکم ہوتا۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا، آقا علیہ السلام نے اپنا خطاب فرمانے سے پہلے جوانوں کو متنبہ کیا۔ فرمایا یا معاشر الشباب، اے اٹھتی جوانی والے لوگوں، اے وہ مردوں وہ عورتوں جو جوان ہو رہے ہیں، میری بات پر توجہ دو۔ حکیم بات کرے گا کہے گا اے مریضو، خطیب کرے گا کہے گا اے سامعین، اور اللہ کہے گا تو کہے گا اے میرے بندو۔ لیکن یہاں خاص ایک گروہ کو خطاب کیا، فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ فرمایا رسول اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں جس میں گھر بسانے کی طاقت ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کا اہتمام کرے، وہ گھر بسائے۔ اور دو فائدے اس حدیث میں بڑے بیان فرمائے۔ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ فرمایا گھر بسانے، نکاح کرنے کے دو بڑے فائدے یہ ہیں۔ پہلا فائدہ اغض للبصر، نظر میں حیا پیدا ہوتی ہے، بندہ نیچی نگاہیں رکھ کے چلتا ہے۔ ادھر ادھر بازاروں میں اور رش کی جگہوں پر عورتوں کو ٹکٹکی باندھ کے وہ اپنے آپ کو گناہ میں ملوث نہیں کرتا، اور اس کی شہوت اور خواہش نیک اور جائز طریق سے پوری ہو رہی ہوتی ہے، وہ گناہ اور برائی کے ارادے سے بچتا ہے۔ فرمایا پہلا اس کا فائدہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، فرمایا نگاہ نیچی ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور وہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، حرام نظر سے بھی بچتا ہے، حرام کام سے بھی بچتا ہے۔ فرمایا نکاح بر وقت کرو تاکہ تمہاری اولاد بے حیائی میں مبتلا نہ ہو جائے، غلط راستے کا انتخاب نہ کر بیٹھے، ان کی نظر سے حیا اٹھ نہ جائے۔ اور جب حیا اٹھتی ہے کوئی معمولی نہیں ہوتا، جس سے حیا اٹھ جائے خطرہ ہوتا ہے اس سے کہیں ایمان بھی اٹھ نہ جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، فرمایا ایمان اور حیا دونوں اکٹھے رہتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِيَ أَحَدُهُمَا رُفِيَ الْآخَرُ، فرمایا جب ایک ان میں سے چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حیا ایمان کے بغیر نہیں، ایمان حیا کے بغیر نہیں۔ اور اس کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے اگر تمہاری نسل سے حیا چلی گئی خطرہ ہے آگے ان کی نسل سے ایمان بھی چلا جائے، لہذا ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے حیا کو محفوظ رکھو۔ جتنے تم حیادار بن جاؤ گے اتنے ایمان میں مضبوط اور مستحکم ہو جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے حفاظت دے، ضمانت دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں رسول خدا اسے جنت کی ضمانت اور سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہوں۔ اس قدر ضروری ہے حیادار ہونا، بے حیائی اور برائی سے بچنا، نظروں کا صاف ستھرا ہونا، کہ یہ صرف معاشرے کی تکمیل کے لیے ہی نہیں ایمان کی تکمیل کے لیے بھی ہے۔ جب حیا چلی جائے تو ایمان جانے کا خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے، لہذا لازم ہے ہم حیا کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، حیادار بنیں اور حرام سے بچیں، حلال ذریعہ استعمال کریں تاکہ نظر میں حیا بھی باقی رہے اور بندے کی نگاہ بھی جھکی رہے۔
پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو گھر بسانے کے قابل ہی نہیں، فَلْيَصُمْ، فرمایا پھر وہ روزہ رکھے، کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرے۔ زیادہ غذا کھانے سے، بار بار کھانا کھانے سے اٹھتی جوانی میں خواہش کا وجود زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا جب تک وہ نکاح کرنے کے قابل نہیں، اپنے جسم کو اس مشقت میں ڈالے، روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء، اس لیے کہ روزہ پھر اس کے سامنے ڈال بنے گا اور اسے بے حیائی اور برائی کی طرف نہیں آنے دے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے انسانوں کے لیے کو آزاد اور عام جانوروں کی طرح کھلا نہیں چھوڑا، اپنے احکامات کا پابند بنایا ہے۔ عام جانوروں کے لیے احکامات نازل نہیں فرمائے، ان کے لیے رشتے ناطے تعلقات نہیں بنائے، لیکن دیکھیے تو صحیح، وہ قدرت کے باوجود انسانوں کو بادلوں سے بارش کے قطروں کی طرح نہیں ٹپکا رہا، وہ قدرت کے باوجود ہمیں درختوں کی طرح زمین سے نہیں اگا رہا، ساری قدرت کے باوجود وہ انسانوں کو ماں اور باپ کے حسین سنگم کے نتیجے میں اس کائنات میں بیٹھتا ہے تاکہ وہ رشتوں ناتوں میں آئیں اور انہیں تعلقات نبھانے آئیں، ان کا کسی سے انس ہو، تعلق ہو، محبت ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ محبت اور تعلق جو ہے وہ انہیں اللہ کا قرب دلانے کا ذریعہ بن جائے۔ پھر اس آیت میں فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، غور کیجیے آیت کے اسلوب پر، انداز میں۔ اپنی اولاد کی باری آئی تو یہ نہیں کہا نیک بچوں کا نکاح کر دو اور بروں کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا ہو، بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے نکمے بچے اور برے بچے نکاح کے بعد بیوی اچھی مل جائے تو وہ سنور جاتے ہیں، وہ انہیں سمجھانے والی ہو تو سیدھی راہ پر چل نکلتے ہیں، اور نہیں کہا کہ اپنی اولاد میں سے نیک بچوں کا نکاح کرو، بلکہ کہا سب کا نکاح کرو تاکہ جو نیک نہیں نکاح کی برکت سے وہ بھی نیک ہو جائیں۔ اور جہاں غلاموں اور باندیوں کی باری آئی فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، فرمایا اپنے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کا اہتمام کرو تاکہ وہ نیکی میں بدستور قائم رہیں، انہیں برائی کی طرف جانا نہ پڑے، اور حیا کے ساتھ ان کے سارے معاملات جو ہیں ان میں کی ادائیگی ہوتی رہے۔ آگے ایک بات وہ کہی جو آج ہر کسی کا سوال ہے، کہتے ہیں بچہ بالغ تو ہو گیا، گھر بسانے کے قابل تو ہو گیا، لیکن ابھی سٹینڈ نہیں ہوا، اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا۔ کتنے لوگ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، ابھی تک انتظار میں ہیں کہ کوئی بہتر راستہ نکل آئے اور اچھے بھلے کاروبار بہتر ہو جائے، ملازمت کو بہت بڑی ہو جائے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ نکاح خود غربت مٹاتا ہے اور اللہ کے فضل کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ رب نے قرآن میں کہہ دیا، فرمایا ان یکونوا فقراء، فقیر کی جمع فقراء، فرمایا اگر وہ بچے جن کا نکاح کرنا ہے ابھی فقیر ہیں، نادار ہیں، ابھی مفلس ہیں، کوئی بڑے بزنس مین نہیں بنے، کسی بڑے عہدے رتبے پر نہیں پہنچے، ابھی تمہارے خیال میں وہ بڑے زندگی میں سیٹ نہیں ہوئے، تو فرمایا تم ان کا نکاح کرو، یہ تمہارا کام ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اور اللہ کا کام یہ ہے اپنے فضل سے اللہ انہیں مالدار اور بے نیاز کر دے گا۔ فرمایا تم انہیں اس راہ کی طرف لے کے تو آؤ، ایک دوسرے کا نصیب جب شامل ہوگا اللہ مال میں بھی برکت پیدا کرے گا، اللہ ایک دوسرے کے لیے آسانیوں کی راہیں نکالے گا، اور رب کہتا ہے میرا وعدہ ہے غربت کے باوجود نکاح کا اہتمام تم کرو، یغنیہم اللہ من فضلہ، میں اپنے فضل سے غربت کو بھی مٹا دوں گا، پریشانیوں کو بھی ختم کر دوں گا، اور آسانی کے ساتھ انہیں نباہ کرنے کی توفیق عطا فرماؤں گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، اس کی وسعت ہے، علم ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ویسے نہیں کہہ رہا، میں جانتا ہوں سارا کچھ، علم ہے میرے پاس، میں وسعت والا ہوں، مجھے کسی کی نکاح نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لیکن میں نے لوگوں کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس فطرت کی تعلیم دینا اور اس کے مطابق انہیں آگے لے جانا، یہ میں ان کے لیے اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں کسی بھی بندے کی خوش بختی کی علامت ہیں، خوش نصیبی کی علامت ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا پہلی امرأۃ صالحہ، کسی کو نیک بیوی مل جائے، جب تک 40 سال 50 سال موت تک ساتھ قائم رہے گا، دن کو بھی سکون ہے رات کو بھی سکون ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہا التی تعین علی امور الاخرہ، فرمایا صالح بیوی وہ ہوتی ہے، کوئی مسئلہ گھر میں ہو کہے وہ یہ نہ کہے کہ اپنی ناک بچاؤ، وہ کہے اپنی آخرت بچا لو۔ تعین علی امور الاخرہ، کہ ہم اللہ کو کہیں ناراض نہ کر بیٹھیں، ہمارے اس کام سے ہماری آخرت تو نہیں بگڑ جائے گی، اور اس کا خیال رکھے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کی 3 بڑی خوش بختیوں میں سے ایک خوش بختی یہ ہے کہ اسے نیک بیوی مل جائے۔ اور حکم بھی دیا نا کہ عورت کو تم حسن کی وجہ سے پسند کرتے ہو، مال کی وجہ سے پسند کرتے ہو، حسب و نسب کی وجہ سے پسند کرتے ہو، اور چوتھی پسند اس کے دین کی وجہ سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تینوں چیزوں پر دین کو ترجیح دو، اللہ تمہارے سارے معاملات میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور سمجھایا کہ رشتہ کہاں سے تلاش کرو، کہاں جاؤ، دینداری کو مقدم رکھو کہ خوف خدا کتنا ہے۔ جس میں خوف خدا ہی نہ ہوا اس میں باپ کا خوف کہاں ہوگا، اس میں رشتوں کا احساس کہاں سے آئے گا، وہ تعلقات کو نبھانے کے قابل کہاں ہوگا۔ لازم ہے کہ خوف خدا ہو، پھر نیچے آ کے یہ خوف جو ہیں اور یہ محبتیں اور تعلقات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا دوسری خوش بختی کی علامت ہے کسی کے رہنے کے لیے مکان وسیع ہو، اہل خانہ کو رہنے میں دقت نہ ہو۔ تیسری خوش بختی یہ ہے اس کا گھوڑا اچھا ہو، سواری اچھی ہو، دن کو رات کو کبھی سواری کی ضرورت پڑے تو سواری اس کے کام آ جائے۔ فرمایا یہ 3 چیزیں بندے کی خوش بختی کی علامت۔ پھر فرمایا 3 چیزیں بندے کی بدبختی کی علامت ہے۔ پہلی بدبختی کی علامت بری عورت، نکاح سے لے کے مرنے تک ساری زندگی پریشانی میں گزرے گی، دن کو بھی لڑے گی رات کو بھی لڑے گی، اولاد کی تربیت میں بھی کمی کرے گی، گھر کا سامان جو ہے اس کی بھی حفاظت نہیں کرے گی۔ فرمایا بری بیوی مل گئی، ہمیشہ کی سر درد لگ گئی، اب اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ پھر فرمایا مکان تنگ ہو، اہل خانہ آپس میں رہنے میں بڑی مشکل محسوس کریں، وہ کہے یہ کمرہ مجھے دے دو، کہیں مجھے دے دو، میرا سامان یہاں رکھنا ہے، میرا رکھنا ہے۔ فرمایا یہ بھی مشکل ہے دن رات کی۔ پھر فرمایا تیسری مشکل بد نصیبی، سواری جو کام پر کام وقت پہ کام نہ آئے، بری سواری، ضرورت پڑے تو کام نہ آئے۔ فرمایا یہ بھی بندے کی بدبختی کی علامت ہے۔ اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، جو چیزیں ہمارے بس میں ہیں، اختیار میں ہیں، انہیں چناؤ کرنا چاہیے۔ ماں اور باپ کون ہو، بہن اور بھائی کون ہو، بیٹا اور بیٹی ہو نہ ہو، اس میں ہمیں اختیار نہیں، یہ چناؤ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بیوی کون ہے، خامند کون ہے، رشتہ کہاں کرنا ہے، یہ چناؤ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور سورہ فرقان میں کہا ہے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اللہ کہتا ہے نسب کا رشتہ بھی لوگوں کا میں نے بنایا ہے اور سسرال کا رشتہ بھی میں نے ویسے ہی مقدس بنایا ہے۔ فرمایا نسب کے رشتے میں ماں باپ کا جتنا احترام ہے، سسرال کے رشتے میں بھی ماں باپ کا اسی طرح احترام ہے، اس لیے کہ نسب کا رشتہ بھی انسان کو اللہ نے دیا ہے اور سسرال کا رشتہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ نسب کا چناؤ بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، سسرال کا چناؤ تمہیں دیا ہے۔ اور گرامی قدر، یہ شادی بیاہ میں عمومی طور پر ان دنوں میں جن رسومات سے ہم گزرتے ہیں
وہ ہمارے اسلام کے مخالف یہود و ہنود سے، اور خاص کر ہم نے اپنے ہمسایوں سے، ہندوؤں سے بہت ساری رسمیں لی ہوئی ہیں، اور آج اس محفل کا ہونا اسی رسم کو کاٹنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے ہم یہود و ہنود کے پابند نہیں ہیں، قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ اور ایک رسم ایسے موقع پر جو اچھی ہے، بلی ہے، وہ ایک مثالی ہے۔ کیا 10 سال ہو گئے بھائی ناراض ہے، 5 سال ہو گئے بہن ناراض ہے، خالہ سے میل جول نہیں ہے، پھوپھو کا آنا جانا نہیں ہے، شادی سے پہلے ہی سب سوچتے ہیں اگر پھوپھو سے صلح نہ ہوئی، چاچا تایا گھر میں نہ آیا تو باپ کی خوشیاں ماند پڑ جائیں گی، اور حتی الامکان کوشش ہوتی ہے سب خاندانوں میں کہ انہیں منایا جائے تاکہ باپ کی خوشیاں بھی دوبالا رہیں۔ خالہ اور ماموں یا ان کے جوڑ، ان سے اگر رشتہ ٹوٹ رہا ہے ننھیال سے، تو ماں شادی کے اس موقع پر بھی پوری طرح خوش نہیں رہ سکتی، لہذا کوشش ہوتی ہے انہیں منا لیا جائے۔ میں کہتا ہوں ہم نے شادی میں جو کچھ شروع کیا، ان میں اگر کوئی اچھی رسم ہے تو وہ یہ ہے کہ اس موقع پر اپنے رشتہ داروں کو منایا جاتا ہے، اور ویسے تو ناراض ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رشتے صلہ رحمی کے رشتے ہیں، ان کا تقدس پامال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ احسان کا رشتہ اور ہوتا ہے، صلہ رحمی کا اور ہوتا ہے۔ احسان یہ ہوتا ہے کوئی نیکی کرے تو بدلے میں آپ نیکی کریں، یہ بھی بڑا ثواب ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ لیکن صلہ رحمی کا رشتہ اس سے بھی آگے ہوتا ہے، وہ آپ سے بد سلوکی کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، وہ آپ کے ساتھ غلط پیش آئے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا پیش آئیں، یہ صلہ رحمی کا رشتہ ہے، اور صلہ رحمی واجب ہے۔ صلہ رحمی کن رشتوں کے ساتھ ہے؟ بالکل آسان ہے سمجھنا، توجہ کیجئے گا۔ ڈائریکٹ اپنے رشتے یعنی ماں باپ، بہن بھائی، بیوی اور اولاد، یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے ڈائریکٹ رشتہ ہے، میرا اپنا رشتہ ہے، باپ، ماں، بہن، بھائی، بیوی، بچے۔ اس کے علاوہ 2 رشتے ہیں جو صلہ رحمی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایک رشتہ باپ کی طرف سے، یہ بڑی حساسیت ہے، توجہ سے سنیے، اور ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ باپ کی طرف سے کون سا رشتہ ہے کہ باپ کے بہن بھائی، ہم انہیں اپنے عرف میں تایا، چاچا، پھپھو کہتے ہیں، پھر ان کا جوڑ تائی، چاچی اور پھپھا، اور پھر آگے ان کی اولادیں۔ باپ کی طرف سے یہ رشتہ صلہ رحمی کا رشتہ ہے، اور ماں کی طرف سے بھی یہ رشتہ، ماں کے بہن بھائی، ماموں خالہ، ان کے جوڑ مامی خالو اور ان کی اولادیں، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ان کے بہن بھائی، ان کے جوڑ اور ان کی اولادیں، یہ رشتہ صلہ رحمی کا رشتہ ہے۔ صلہ رحمی کا معنی یہی ہے جو آقا علیہ السلام نے خود بھی بیان کیا، اور رب نے حدیث میں قدسی میں بھی کہا، اور وہ کیا، سل من قطعک، کہا محبوب جو رشتہ آپ سے کاٹتا جائے آپ رشتہ اس سے جوڑتے چلے جائیں۔ وَآتِ مَنْ حَرَمَک، اور جو آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کرتا رہے، آپ وقت آنے پر اس کو اس کا حصہ عطا کرتے رہیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَک، اور جو آپ پر ظلم کرتا رہے آپ اس سے درگزر کرتے رہیں، یہ صلہ رحمی کا رشتہ ہے۔ یہ جو میں نے رشتے گنوائے ہیں، ڈائریکٹ اپنے رشتے اور ماں باپ کے 2 رشتے، یہ وہ رشتے ہیں جو صلہ رحمی کے رشتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ بد سلوکی کرتا تھا تو پھر میں بھی الگ ہو گیا، ان کے ساتھ بہر صورت نبھانی لازم اور واجب ہے، اور رب نے بار بار صلہ رحمی کا قرآن میں حکم دیا ہے، سمجھایا ہے۔ اپنی غلطی ہے تو پھر تو فوراً معذرت کرنی چاہیے، ان کی غلطی ہے تب بھی نبھا کی اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، انہیں بھی دل نرم کرنا چاہیے اور ہمیں بھی دل نرم کرنا چاہیے۔ یہ وہ رشتے ہیں کہ کسی صورت بھی ان کے بغیر سلسلہ نہیں چلتا،
حتیٰ کہ بے قصور آدمی بھی یہ رشتہ توڑ دے تو رشتہ توڑنے پر تب بھی وہ گناہگار ہے، حتی الامکان اس رشتے سے جڑے رہیں۔ اور شادی اور نکاح پر سب سے زیادہ اہتمام انہی رشتوں کو منانے کا ہوتا ہے جو ایک خیر خواہی اور صلہ رحمی کا طریق ہے، اور اس معاملے میں سب سے خوش آئند رسم ہے جو صلح کی رسم ہے۔ اور یہ خیال کیجئے، ہم اس میں خیال کرتے ہیں کہ باپ کے رشتہ دار نہ آئے، چاچا تایا پھپھو نہ آئے، ددیال نہ آئے، تو باپ کی خوشی مان پڑ جائے گی، ناراض ہوگا باپ، خوش نہیں ہوگا۔ ماں کے رشتہ دار ننہال نہ آئے، ماموں خالہ نہ آئے، اور ان کی اولادیں نہ آئیں تو ماں کی خوشی مان پڑ جائے گی۔ یہ تو خیال رکھتے ہیں کہ باپ ناراض نہ رہے، ہم اس کے رشتہ داروں کو راضی کر لیں، ماں ناراض نہ رہے، ہم اس کے رشتہ داروں کو راضی کر لیں۔ یہ شادی پہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو گیا نا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، لہٰذا وہ ساری رسمیں توڑے جو اسلام کے مخالف ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیا تو کیا فائدہ ہے؟ اچھے اچھے حیادار خاندان شادی کے معاملے میں اور اس وقت اس طرح بے پردگی اور بے حیائی میں ملوث ہوتے ہیں جیسے آج بے حیائی کا کوئی دن منایا جا رہا ہے، جبکہ شادی سب سے زیادہ حیا کا کام ہے اور یہ عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا جہاں یہ خیال کرتے ہو کہ باپ ناراض نہ ہو جائے، ماں ناراض نہ ہو جائے، وہاں یہ بھی خیال کرو کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس سے خدا ناراض ہو جائے یا رسول اللہ ناراض ہو جائے۔ بلا شک و شبہ اللہ نے انسانوں کو ایک مقدس رشتہ سسرال کا رشتہ عطا کیا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ عطا کیا ہے۔ اس پوری کائنات میں کسی بھی انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو پہلا رشتہ قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ کہ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، اماں حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور ان کا آپس میں تعلق جو ہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ گویا کسی بھی انسان کا اس کائنات میں دوسرے انسان سے جو پہلا تعلق قائم ہوا اسے نکاح کا تعلق کہتے ہیں، اور نکاح کے تعلق کے بعد ہی پھر اتنا بڑا حق ہوتا ہے ماں اور باپ کا کہ اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق جس کا رکھا ہے وہ ماں اور باپ کا حق رکھا ہے۔ کہیں قرآن میں کہا نشکر لی والی والدیک، کہا میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے پیدا ہونے کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں۔ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کہتا ہے عبادت صرف اس کی، سجدہ صرف اللہ کو، عبادت صرف اللہ کی، معبود صرف اللہ، مسجود صرف اللہ۔ ساتھ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن اس کائنات میں سب سے زیادہ نیکی اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہی ہیں، یہ خیال رکھنا ہے۔ آج خوشی کا موقع ہے کہ ہمارا بیٹا اس رشتے میں منسلک ہونے جا رہا ہے اور ایک نیا گھر آباد ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، دوست احباب کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، اور دوسروں کے لیے قابل تقلید عمل ہے کہ ایسے موقع پر کو بے حیائی، ڈانس، گانا یا ان برائیوں کی تلویث شامل نہیں ہوئی، خیر کی باتیں شامل ہوئی ہیں جس سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس رشتے میں اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے زیادہ محبت اور شفقت اور احترام قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے قائم کرے اور انہیں خیر سے، اولاد سے بھی نوازے، اور ہم سب کی نسلیں، قیامت تک آنے والی نسلیں ایمان کی پہرہ دار بنے۔ اللہ ہمیں اپنی عصمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، نظروں میں حیا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے نکاحے ہیں ان کے لیے نکاح کا اہتمام کرنے، اور جن رشتوں میں انتشار و افتراق ہے اللہ اس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے۔
آمین وما علیہ الا البلاغ۔